السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور حج بہت قریب آ گیا ہے اور بہت سے لوگوں کی جو ہے کچھ دنوں میں فلائٹس ہیں، کچھ کی جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں، تو بہت ایکسائٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے، اور دعائیں بھی ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو اس دفعہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین، اور ہمیں بھی اس سعادت سے جو ہے وہ نوازے۔ تو مجھے بھی اپنی زندگی کا ایک بہترین سفر جو ہے وہ شدت سے یاد آ رہا ہے۔ 2016 میری زندگی کا بہترین سال، یو کین سے اے ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف نا۔ نومبر کے لاسٹ ویک میں ہماری جو ہے وہ عمرہ کی فلائٹ تھی لاہور سے، اور ہم سب ساتھ تھے، اور یہ میری فرسٹ فلائٹ آف لائف، اور اس لیے ایکسائٹیڈ بھی تھی، نروس بھی اور خوش بھی، یعنی مکسڈ ایموشنز تھے۔ تو ہم لوگ لاہور گئے پہلے، اور پھر وہاں سے جو ہے ایئرپورٹ ہماری فلائٹ تھی، اور ہم سب جو ہے وہ پلین میں بیٹھ کے، تو میری جو چھوٹی بہن ہے وہ سپر ایکسائٹیڈ چائلڈ ہے، ہر چیز اس نے ایک سیکنڈ میں ایکسپلور کرنی ہوتی ہے۔ تو جو چیئر تھی اس کے سائڈ کے اوپر کچھ سائڈ بٹنز تھے، جس کو پریس کرنے سے ڈفرینٹ فنکشنز وہ پرفارم کر رہی تھی، تو اس نے بیٹھتے ہی جو ہے نا بٹنز کو دبانا سٹارٹ کیا، اور اے ٹائم ول کم کہ وہ بالکل لینگ پوزیشن میں آ گئی، اور ابھی باقی پیسنجرز جو ہیں، ایئر ہوسٹس ان کو گائیڈ کر رہی ہیں کہ یہ آپ کی سیٹ ہے، اور ابھی جو ہے اس قسم کا ماحول تھا، اور مطلب ابھی ہماری فلائٹ ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی ہم صرف پلین کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اتنی زیادہ ہنسی آئی اس بات پر کہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا سفر، اور وہ بیڈ بنا کر جو ہے نا اندر لیٹ گئی ہوئی ہے۔ تو پھر بعد میں مجھے کہے کہ ایسا کرو کہ ایئر ہوسٹس سے کہو کہ کسی طرح اس کو اوپر کرے، وہ بٹن تھوڑا سا پرابلمیٹک بھی تھا، تو اس کو ہم دبائیں بھی بٹ اس سے کچھ بھی نہ ہو۔ پھر ایئر ہوسٹس سے ریکویسٹ کی، اس نے سیٹ کو ٹھیک کیا، اس نے کہا کہ اس کے اندر نہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، تو بی کیئرفل، یعنی نیکسٹ ٹائم آپ اس طرح نہ کریں۔ تو یہ سب سے ایک مزے کا ایونٹ جو ابھی ہمارے سفر کے آغاز سے ہی ہوا۔ ہماری سیدھی مدینہ کی فلائٹ تھی، تو مدینہ پہنچے، پھر ہم نے اپنا سامان پک کیا، بسیز باہر تھیں موجود، اس میں ہمیں ہوٹل میں پہنچایا گیا۔ روم ہمارا بہت اچھا تھا، بہت کھلا، بہت بڑا، اور سب سے اچھی چیز جو مجھے یاد ہے وہ یہ تھی ونڈو ویو۔ تو ونڈو سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نظر آ رہا، اور مسجد میں جب اذان ہوتی تو اس کی کلیئر آواز جو ہے ہوٹل کے اندر، اور واکنگ ڈسٹینس پہ جو ہے وہ ہمارا ہوٹل تھا، اور بہت اچھا پرسکون ماحول، اور یقین نہ آئے کہ فائنلی وی آر ہیئر، اور الحمدللہ ساری فیملی کے ساتھ۔ تو مدینہ جو ہے اس کی فضا میں کچھ ہے ایسا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکون ہے، ایک کامنس ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا جب آپ جائیں گے تو آپ اس چیز کو فیل کریں گے۔ اور ہمارا تقریباً 1 ویک کا اسٹے مدینہ تھا، اور اتنا ہی مکہ۔ تو ہماری مدینہ میں ہماری روٹین یہ ہوتی تھی کہ نماز، اس کے علاوہ بھی تھوڑی دیر ادھر جو ہے مسجد نبوی اسپینڈ کر لیتے تھے۔ میری بڑی بہن ہمارے ساتھ تھی، تو اس نے جو ہے وہ حج کیا ہوا تھا، اور ماشاء اللہ سے تو وہ ہماری ایز اے گائیڈر بھی تھی۔ تو بہت اچھا ماحول رہا، ایوری تھنگ واز سو گڈ اپ ٹو دا مارک۔ تو 1 ویک ہم نے مدینہ اسپینڈ کیا، پھر ہمیں عمرہ کے لیے جو ہے وہ مکہ، پہلے ہم نے جو ہے احرام میقات پہ جو ہے وہ باندھا، اور پھر اس کے بعد جب ہم لوگ پہنچے مکہ تو کافی رات ہو گئی تھی، بہت تھک چکے تھے، سفر کی بھی تھکاوٹ اور ایک بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی، تو پھر سوچا کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے، پھر عمرہ کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں۔ تو کھانا وہاں سے جو ہے ہوٹل سے کھایا۔ تو مدینہ میں ہمارا کھانے کا ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا، لیکن مکہ میں ٹوٹلی اپوزٹ تھا۔ تو پھر اس کے بعد عمرہ کیا، اور بہت اچھی فیلنگ، اور طواف جو عمرہ کے لیے کیا وہ تو نیچے ہی کیا، تب کافی رات ہو چکی تھی، رش بھی کم تھا، لیکن اس کے بعد جب جتنی بار طواف کیا تو پریفر یہ کی کہ صحن میں، اس در طواف لمبا تو بہت ہوتا ہے بٹ بہت پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ نیچے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ میل کمیونٹی بھی ہوتی ہے، تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ کہیں ثواب سے زیادہ گناہ نہ ہو، ٹکر لگ سکتی ہے آپ کی۔ تو پھر طواف میں سب سے زیادہ جو اللہ سے مانگا
وہ جو دعا، وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، طواف میں کثرت سے اللہ سے مانگا۔ اور بہت اچھا ایکسپیرینس، صبح ہم لوگ خود ہی مطلب چلے بھی جاتے تھے اور واپس بھی، وہاں کوئی گھومنے کا ایسا سین نہیں، تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی تھی گیٹس وغیرہ پہ، بٹ اوور آل سب کچھ بہت اچھا رہا۔ اور مجھے ایک اور ایونٹ جو یاد ہے وہ یہ تھا کہ ایک دن یوں ہوا کہ میری جو بڑی بہن ہے اور چھوٹی، یہ دونوں مل کے جو ہے رات کو تقریباً 2 بجے کے قریب جو ہے یہ گئی ہیں، اور انہوں نے طواف کیا اور پھر فجر پڑھ کے اور پھر یہ آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، نیچے رش بھی بہت کم تھا اور طواف ہم نے بڑے پرسکون طریقے سے کیا ہے، تو اب ہم نیکسٹ جو ہے نا نائٹ بھی ایسا ہی پلان کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ جب رات ہوئی تو میں نے کہا اگر سو کے اٹھیں گے تو اتنے فریش نہیں ہوں گے، تو ابھی چلے جاتے ہیں۔ آلموسٹ 12 بجے تھے، ہم لوگ چلے گئے، تو ہم نے طواف کیا، تب بھی رش کم ہی تھا، لیکن پھر یہ تھا کہ اس ٹائم سے لے کے فجر میں بھی کافی ٹائم تھا، اور رات کا ایک ایسا پہر ضرور آتا ہے کہ آپ کو ایکسٹریم نیند آ جاتی ہے، تو ہم لوگوں سے صحیح طرح سے طواف بھی نہ ہو سکا، اور پھر ہم لوگ فائنلی جو ہے نا وہیں صفوں پہ جو ہے نا، ہم لوگوں کی مطلب برداشت سے باہر نہیں تھی، سو گئے۔ اور تقریباً جب ہم اٹھے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے بیٹھ چکے ہیں، اور پھر ہم لوگ جو ہیں وضو کرنے کے لیے جب باہر آئے تو انہوں نے اندر سے بند کر دیا، پھر ہم نے آ کے ہوٹل میں نماز پڑھی، اور میری جو بہنیں ہیں انہوں نے کہا کہ آئندہ تمہیں نہیں لے کے جانا۔ پچھلے دن ہم اتنا اچھا ہمارا ایکسپیرینس رہا، ایک تو نیند بھی پوری ہوئی تھی، ہم زیادہ اچھے فریش تھے، آج نیند بھی خراب ہوئی اور طواف بھی صحیح سے نہیں ہوا، اور فجر بھی ہم نے ہوٹل آ کے پڑھی۔ اور مکہ میں ہم لوگوں نے تقریباً 1 ویک ہی وہاں پہ اسٹے کیا، اور ایوری تھنگ واز سو اسموتھ۔ لیکن ایک اور چیز کہ جب ہم لوگ واپس آنا تھا تو میری جو بڑی بہن ہے نا، تو وہ بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ مکہ سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی دکھ تھا جانے کا، اور یہ تھا کہ ہم دوبارہ لوٹ کے آئیں، اور محبت پیار اللہ سے یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر جو تھی نا، جو اس کی فیلنگ تھی نا، آئی کانٹ ایون ایکسپریس دیٹ، کہ وہ بے چین تھی، اور وہ بہت زیادہ مطلب یوں کہہ رہی تھی کہ اب پتہ نہیں کب آنے واپس، اور طواف کے لیے بھی سپر ایکسائٹیڈ، اور اس کو یہ تھا بس میں کسی طرح طواف کر لوں، کیونکہ ہماری بسیز کچھ دیر میں پہنچنے والی تھیں، تو بس اس کو یہ تھا کہ یہ جو لاسٹ طواف ہے یہ میں ضرور کر لوں، اور پھر اس کے بعد ہماری فلائٹ تھی اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ تو یہاں پہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے نا، یا کسی اگر عام شخص کی بات کریں تو اس سے جب ایفیلیشن ہو اور اس سے آپ دور جا رہے ہو تو آپ کی اور فیلنگ ہوتی ہے، تو تب میری اس طرح کا کنیکشن نہیں تھا۔ لیکن وہاں سے آتے ہی، عمرہ سے آتے ہی، ایک ہمارے گھر کے پاس ہی ایک ونٹر کیمپ تھا، وہ میں نے جوائن کیا، اور اس سے باقاعدہ جو ہے ایک اور کورس کیا، اور پھر اس طرح جب میں باقاعدہ قرآن کو سیکھا سمجھا، اس وقت احساس ہوا کہ ہاں اگر اب میں عمرے کے لیے جاؤں تو میری جو فیلنگس ہیں بالکل ڈفرینٹ ہوں گی، اور اب میں اس تڑپ کو فیل کر سکتی ہوں جو میری بہن کی اس وقت تھی، اور مطلب اس وقت یہ چیز کا جو ہے نا وہ احساس نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ لے کر جائے، اور ہم دوبارہ اس کے گھر کی زیارت کریں، اور وہاں خوب طواف کریں، خوب عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔